السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل انا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ معزز سامعین، آئیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت کیسے عطا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر کتنا مہربان ہے کہ رب تعالیٰ کو جب انسان کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک عادت، کوئی ایک عمل، چھوٹا سا عمل اگر انسان رب کی رضا کے لیے کر دے تو رب اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص سفر کر رہا ہے، راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، اذیت پہنچ سکتی تھی۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اس ٹہنی کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل سے راضی ہو کے اس کو جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اچھل رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے۔ تو فرمایا، جبرائیل، یہ کون شخص ہے جو جنت میں اچھل رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے؟ تو فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا کے اندر یہ سفر کر رہا تھا تو راستے کے بیچ میں درمیان میں ایک درخت لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی تھی، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو اس شخص نے کلہاڑی پکڑی اور اس درخت کو کاٹ دیا، لوگوں کا راستہ صاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ صاف کر دیا اور آسان کر دیا۔ اس نے درخت کاٹا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا گیا اور یہ فوت ہو گیا اور یہ بھاگتا بھاگتا دوڑتا ہوا جنت کے اندر آ گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان دونوں احادیث سے ہمیں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ اگر ہم سفر کرتے ہیں، راستے میں کوئی چیز ہم رکاوٹ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اور ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، ہمیں اس نیکی کو کر لینا چاہیے، اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا چاہیے، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوسری بات یہ ہے جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا کہ ہم اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں رب تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب سفر کریں اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں، کوئی تکلیف دہ، اذیت دینے والی چیز دیکھیں تو ہمیں اس کو ہٹا دینا چاہیے، شاید کہ ہمارے رب کو ہمارا عمل پسند آ جائے اور ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی راحت اور سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، چھوٹے چھوٹے اعمال کریں تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میں اپنے محسن بندوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محسن ہی ہوتا ہے نا، جو راستے میں چلتے ہوئے کسی کی تکلیف کو، اذیت کو، تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے اور وہ رب کا محسن بن جاتا ہے اور رب تعالیٰ اس سے راضی ہو کے اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے دائیں بائیں دیکھیں اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔